امام خوینی کا قول ہے کہ ایک مکتب میں دو نظریے نہیں رہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ کیا خیانت کے ارتکاب کا تعلق ان دو نظریات کے حامل گروہ سے، یعنی اگر خیانت ہو رہی ہے تو میرے خیال میں دو گروہ انہوں نے کہا کہ ایک جو حقیقی خیمے والے ہیں، دیکھیں اور جو جعلی خیمے لگے ہیں. حق تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے. حق ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اب اگر ایک مکتب میں مثلا مکتب تشیع میں 2 یا 3 نظریات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کوئی سا ایک سوال کر لیں، جیسے کویسچن پیپر میں دیا ہوتا ہے، کوئی ایک اٹیمپٹ کر لیں. آپ ہرگز اس کی اجازت نہیں، بلکہ وہی جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے آپ دیکھیں تینوں کو. لیکن ان تینوں کو دیکھنے سے پہلے آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کچھ صحیح غلط حقیقت حق باطل کو جاننے کا معیار ہونا چاہیے، اور پھر بات پلٹے گی واپس قرآن کی طرف. جیسے مولا کائنات کا فرمان ہے حق کو لوگوں کو معیار قرار نہ دو، حق کو پہچانو، پھر دیکھو اہل حق کون ہے. تو آپ نہ دیکھو مثلا امامہ کس کا زیادہ خوبصورت ہے اور کس کا کم ہے، اور کون زیادہ شخصیت موٹی تازی ہے کون دبلی پتری. یہ معیار نہیں ہے. کون زیادہ سریلا ہے کون زیادہ سریلا نہیں ہے. کس کے آفس میں جائیں تو کھانا زیادہ اچھا ملتا ہے، اور کون زیادہ کنسیشنز دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون زیادہ کنسیشن نہیں دیتا. کون ہماری مرضی کا فتویٰ دیتا ہے. یہ سب شیطانی کام ہے. آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں بیان شدہ معیارات حق موجود ہوں، پھر آپ دیکھیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کون اس حق کے قریب ہے. جو سنجیدہ ہوتا ہے اللہ نے اس سے ہدایت کا وعدہ کیا ہوا. یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا پتا، وہ بھی عالم وہ بھی عالم وہ بھی عالم. بھائی جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی آج تک اسلام میں وہ عالموں نے ہی پیدا کی ہیں، ریڑی والے نے نہیں کی. وہ عالم ہی تھے جنہوں نے یہ نظریات دیے اور پورے فرقے بن گئے. توجہ فرما رہے ہیں، عالموں نے ڈیفینڈ کیا. اور میں کہا کرتا ہوں جیسے ایک ماہر وکیل قاتل کو بے گناہ اور بے گناہ کو قاتل بنا دیتا ہے عدالت میں اچھے پیسے لے کر، اسی طرح ایک عالم بھی جب خیانت پہ اتر آئے تو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے. وہ ہو سکتا ہے ایسا چکر چلائے کہ امام حسین کو جا کے یزید کی جگہ پہ کھڑا کر دے لوگوں کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں، اور یزید کو جا کے یزید کو رسول اللہ کا حقیقی وارث قرار دے دے اور امام حسین کو باغی قرار دے دے. خیانت کر سکتا ہے، علمی دلائل سے کر سکتا ہے. اگر سامنے بیٹھنے والے بھیڑ بکریاں ہوں اور انسان نہ ہو جن کو اللہ نے عقل دی ہے، تو بھیڑ بکریوں کو تو ہانکنے والا کہیں بھی ہانک سکتا ہے. تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اپنی خواہش نہیں. آپ کو کون اچھا لگ رہا ہے، حق کے قریب تر کون ہے، اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. چاہے اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے، چاہے اس وقت آپ کا دل نہیں چاہ رہا، چاہے اس وقت وہ جو راستہ آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے دوسرے کا آسان نظر آ رہا ہے. آپ آسانی مشکل نہیں دیکھنی، آپ نے حق دیکھنا ہے، تب خدا کے پاس آپ اجر پاؤ. توجہ فرما رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ خیانت کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سستی کی وجہ سے وہ اس طرف چلا جائے. جیسے قرآن نے فرمایا نا 2 گروپ بتائے ہیں، ایک ہے المغضوب علیہم اور ایک ہے الضالین. اور ہم سے کہا گیا ہر نماز میں کہ تم نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان دونوں میں ہم شامل نہ ہوں. مغضوب علیہم بڑے خائن ہیں، انبیاء کے دشمن، ائمہ کے دشمن، حق کے دشمن، چالے چلنے والے، جنگیں مسلط کرنے والے، ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، ان کو یہ بڑے مجرم، زیادہ خراب لوگ. ضالین کون ہے؟ کسی سستی کی وجہ سے اس لیول کے تھے نہیں، لیکن عدم سنجیدگی کی وجہ سے، چیزوں کو پرکھنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کسی نے جس لائن پہ لگایا اسی پہ چل پڑے، سمجھتے رہے یہی دین حق ہے اور تھے گمراہی پر. تو نہ المغضوب علیہم قابل قبول ہے نہ ضالین. اللہ نے دونوں سے بچنے کی ہمیں، اور ہر باطل اس مسئلے میں یہ دونوں ہوتے ہیں. ایک المغضوب علیہم ہوتے ہیں جان بوجھ کے خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ان کے پیچھے اندھا دھند چلنے والے اندھی عقیدت میں